ڈاکٹر علامہ محمد اقبال شاعر مشرق، بلکہ میں کہوں گا کہ شاعر اسلام رحمت اللہ علیہ، ڈاکٹر اقبال صاحب کی قرآن و سنت سے محبت ان کی شاعری میں ہر جگہ نمایاں ہے۔ ایک سچے عاشق رسول، ایک سچے مسلمان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے چند اشعار جو قرآن و سنت کی ترجمانی کرتے ہیں، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کتنے بڑے عاشق رسول اور کتنے بڑے اور سچے اور سچے مسلمان تھے۔ دوستو، سورت کا نام ہے سورت آل عمران، تیسرا پارہ، آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرا حکم مانو، میرے پیچھے چلو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا اور اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اقبال نے کیسی ترجمانی کی ہے قرآن مجید کے اس مقام کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک اور مقام ہے قرآن مجید کا، سورت کا نام ہے سورت فتح، 26واں پارہ، آخری آیت ہے سورت کی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھی اصحاب رسول، ان کی شان یہ ہے کہ وہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں۔ تو اقبال نے کیسے ترجمانی کی ہے قرآن مجید کے اس مقام کی، جس میں صحابہ اکرام کی عظمت اور شان کا ذکر ہے۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ کیا خوب شاعری ہے اقبال کی، قرآن و سنت کی ترجمانی کا حق ادا کر دیا۔ آپ صرف شاعر مشرق ہی نہیں، شاعر اسلام ہیں۔ ایک اور مقام ہے قرآن مجید کا، سورت کا نام ہے سورت الحجرات، 26واں پارہ اور آیت کا نمبر ہے 10۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، انما المومنون اخوہ، بے شک مومن ایماندار آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک جسم کی مانند ہیں، ایمان والے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو اقبال نے کیسے ترجمانی کی ہے قرآن مجید کے اس مقام کی، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اس حدیث کی۔ اقبال نے کہا، اقبال کیا کہتا ہے، چبھے کانٹا اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں، اخوت بھائی چارہ، اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے قرار ہو جائے۔ واہ اقبال، تیری شاعری، حق ادا کر دیا اقبال نے اپنی شاعری میں سچے مومن ہونے کا، قرآن و سنت کی ترجمانی کا۔ اسی سورت الحجرات 26واں پارہ، اس کی آیت نمبر 13 میں اللہ کریم فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے انسانو،
انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا علیہ صلوات اللہ۔ وجعلناکم شعوبا و قبائل، ہم نے تمہارے قبیلے اور قومیں بنائیں، لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں شان قوم اور قبیلے سے نہیں ہے، تقوی کی بنیاد پر ہے۔ جو جتنا بڑا متقی ہوگا، صاحب ایمان ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا، گناہوں سے بچنے والا ہوگا، اس کا اتنا مقام ہوگا اللہ کے ہاں۔ اللہ کے ہاں شان اور مقام، عزت، یہ حسب نسب کے ساتھ نہیں ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی فوقیت نہیں ہے سوائے تقوی کے۔ تو اقبال نے قرآن اور حدیث کی ترجمانی کی ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ وقت کے، اور ایاز ان کا غلام ہے۔ جب نماز کا وقت ہو اللہ کے گھر میں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ کیسی شاعری ہے اقبال کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کو مکۃ المکرمہ میں تپتی ریت پر لٹایا جاتا، پتھر بھارا آپ کے سینے پر رکھا جاتا، آگ کے کوئلوں پر آپ کو لٹایا جاتا، تو زبان پر ایک ہی لفظ تھا، احد احد، قل هو اللہ احد۔ اکیلا ہے اللہ، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو اقبال کیا کہتا ہے حضرت بلال کی شان میں، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا، وہ آستاں نہ چھٹا تجھ سے ایک پل کے لیے، کسی کی محبت میں تو نے مزے ستم کے لیے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی شاعری قرآن و سنت کی ترجمانی ہے۔ سچا مومن، سچا عاشق رسول ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ بخاری شریف کے لفظ ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رات کو چراغ جلانے کے لیے میرے پاس تیل نہیں تھا، میں نے اپنی پڑوسن سے تیل مانگا ادھارا، تو اقبال تڑپ اٹھا۔ اقبال نے کہا، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، حدیبیہ سے واپس آئے، راستے میں صحابہ کرام بھی سوئے ہوئے ہیں، آپ نے اپنی تلوار ایک درخت کی ٹہنی کے ساتھ لٹکائی، ایک شرک کرنے والا شخص مشرک آیا، اللہ کے محبوب سوئے ہوئے ہیں، اس نے آپ کی تلوار ٹہنی سے اتاری، نیام سے نکالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتا تھا۔ اتنے میں آپ کی آنکھ کھل گئی، اللہ کے محبوب بیدار ہو گئے، دیکھا دشمن سامنے ہے، ہاتھ میں تلوار ہے۔ دشمن کہنے لگا، میں یمنعو کا منی، میرے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ خالی ہاتھ ہیں، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی ذات پر توکل اور یقین دیکھیے، آپ نے بڑی جرت اور دلیری کے ساتھ فرمایا اللہ۔ دشمن کانپنے لگ گیا، آپ کا روب دشمن پر پڑا، تلوار گر گئی، آپ نے وہ تلوار اٹھائی اور دشمن سے کہا، مجھے تو میرے رب نے بچا لیا ہے، میں یمنعو کا منی، اب تجھے کون مجھ سے بچائے گا؟ وہ معافی مانگنے لگ گیا، آپ نے دشمن کو معاف کر دیا، جو معاملہ تو میرے ساتھ کرنا چاہتا تھا وہی معاملہ میں تیرے ساتھ کروں، پھر تیرے اور میرے آمنہ کے لال میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا، معاف کر دیا۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اقبال تڑپ اٹھا، ترجمانی کی اور کہا
کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیر بھی لڑتا ہے سپاہی۔